بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میری جو فیلنگ ہے یا جو میرا ایک لمحہ فکری ہے یا ایک فکر و فاقہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہی گھمیر مسائل میں الجھتا جا رہا ہے۔ کئی چیزیں بڑی بہتر ہوئی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، اور کئی چیزیں جو ہے مزید الجھتی نظر آتی ہیں۔ ایک تو خیر جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جو کل سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کل میں ویلاگ نہیں کر سکا تھا، کل سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور جو آڈیو لیکس کی تحقیق کرے گا، یہ تو مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر میرا خیال میں اب توجہ جوڈیشری کی طرف بھی مبذول ہو چکی ہے۔ اور یہاں پہ شاید گمان یہ ہے کہ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا تحریک انصاف کے نے جس طریقے سے پچھلے ایک سال سے ات مچائی تھی اور بالکل ایک ہنگام کھڑا کیا ہوا تھا، ایک بڑا ہی جارحانہ جو تھا بیانیہ تھا، اور بیانیہ بھی ایسا کہ عمران خان صاحب جب اس کو تبدیل بھی کرتے تھے بیانیے کو، یا کوئی سیاسی حکمت عملی کا ناکام بھی ان کی ہو جاتی تھی، تو ان کے جو سیاسی مقبولیت ہے وہ اس میں اضافہ کر کے چلے جاتے تھے۔ عجیب و غریب ایک سما تھا، اور سارا ان کا ٹارگیٹ اور سارا ان کا جو فوکس تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھا۔ جناب باجوہ کے وقت میں ان کو یہ سہولت رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، کیونکہ جناب باجوہ کو اپنی ایکسٹینشن کی اتنی فکر تھی، اور وہ اتنی اس کے اندر ایک دل جمعی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ انہوں نے یہ ساری حکومت تبدیل کی تھی، عمران خان صاحب کو ہٹایا تھا کہ ایک نظام جو ہوگا ان کے قابو میں ہوگا، اور اس کے تحت وہ اپنے مطابق اگلا نظام ترتیب دیں گے۔ اللہ کی اپنی اسکیمیں ہیں۔ بہرحال جناب باجوہ صاحب کو جو ناکامی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، لیکن اس سے بھی جو آگے جو بڑھ کے بات ہوئی وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان کی جو رایامہ تھی، ایک یک طرفہ طریقے سے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکسا چکے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت میں آتے ہی پی ڈی ایم کی حکومتیں جو تھیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے سارے اکٹھے ایک ہی ٹوکری میں اکٹھے ہو گئے، سارے جیسے کہتے ہیں کہ پٹنگ آل ایگز ان ون باسکٹ، اس ٹوکری میں سارے اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان صاحب کے جو اتحادی تھے، جو پی ڈی ایم تھی، پیپلز پارٹی، این پی، ساری جماعتیں، مذہبی بھی کیا، علاقائی کیا، پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ کیا، ساری کی ساری جو ہے یہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے اور مارجنلائز ہو گئی، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ان کا یہ ارریلیونٹ ہو گئے۔ اور مجھے تکلیف ہوئی کہ اتنی بڑی سیاست کرنے والے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب مریم نواز صاحبہ بھی آئی ہیں تو خاطر خاص سیاسی طور پہ وہ ڈنڈ نہیں ڈال سکی، کیونکہ اس وقت لڑائی پہلے فیصلہ ہونا تھا عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس پہ تو میں پوری آج تفصیل سے بات کروں گا کہ اس کا ایک بات ضرور کرتا جاؤں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے خود بخود جیسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی بڑا ہے تو لفظ بڑا ایک لائٹر، لیکن اس موقع پہ یوز نہیں کرنا چاہیے، بڑی تکلیف دہ صورتحال سے ہم دو چار ہیں کہ جیسے کہ لاٹری نکل آئی۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک پورے جو عمران خان صاحب اور اس کے مقابلے اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اس طرح گیا ہے جیسے کبے والی ٹانگ پڑ جائے، ان کے بے شمار مسئلے حل ہو گئے، ادارے کے اندر ایک یکسوئی آ گئی، پھر اس کے ادارے کے اندر تطہیر کا موقع مل گیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ۔ اور اس میں اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل 9 مئی نے ان کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا۔ اب اسی دوران ساتھ انکوائری کمیشن بن گیا۔ انکوائری کمیشن جیسے میں نے ابھی ایک سرسی ذکر کیا ہے کہ اس نے پچھلے 4-5-6 دن میں تحریک انصاف اس بری طرح مضروب ہوئی ہے، یا ایک اپنی اوقات وہ اسی کھوتی نظر آئی ہے، اور بالکل ایک بے رنگ، بے بو، بے دست و پا، سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کسی جگہ یہ بھی سوچا گیا ہے کہ کہیں پہ سپریم کورٹ جو ہے بطل حریت نہ بن جائے، اور کسی طریقے سے آ کے تو پھر کوئی نئی کوئی ایسی نہ کریں گے پھر امبیرسمنٹ ہو۔ چنانچہ انہوں نے انکوائری کمیشن بنا دیا، اور انکوائری کمیشن اس طرح کمال کا ہے کہ جیسے قاضی فائزہ جو ہیں ایک انتہائی قابل، اور ان کے سامنے سپریم کورٹ پچھلے 5-6 سال 7 سال سے ہو رہا ہے، تو اس میں سے بیچارے وہ خود بھی متاثر میں سے ہیں، اور یہی
جو بعد میں آڈیو لیک نے بتایا، اس کے اندر صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک منصوبہ کے تحت نہ صرف یہ کہ سینئر موسٹ ججز منصور علی شاہ صاحب جیسے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب، طارق مسعود صاحب، سب کو جو ہے انہوں نے ایسے کھڈے لائن لگایا ہوا تھا. تو اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب انکوائری میں ہوگی، اور اگر سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو میرا خیال اس میں مزید خرابی آئے گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک فرمایا کہ جی میں اس کو چیلنج کروں گا، یا تحریک انصاف والے چیلنج کریں گے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر سپریم کورٹ کا جج جو نامینیٹ کر دیں. تو وہ تو چونکہ لکھا ہوتا ہے جی کہ نامینیٹ جو ہے کوئی جج کر سکتے ہیں آپ ان کو، لیکن ظاہر ہے کہ شاید اس کے اندر پہلے یہ رویہ رہا ہو کہ آپ ہائی کورٹ کو کہتے ہیں کہ فلان جج دے دیں یا کوئی اپنی مرضی کا جج دے دیں. تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو انکوائری کو روکیں جس کے نے پاکستان کی سوسائٹی یا پاکستان کے اندر جو ہے افراط و تفریط کو ہوا دی ہے، بلکہ ہمیں ایک ایسے پچھلے چند سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ایک ایسا افریط پیدا کیا گیا، ایک فرینکسٹائن پیدا کیا عمران خان صاحب کے نام پہ، جو کہ الٹیمیٹلی آ کے 9 مئی کو اس نے ریاست پاکستان پہ اس نے حملہ کر دیا تھا، اور ہماری افواج پاکستان کو جس طریقے میں کہتا ہوں کہ میرا ذہن آج بھی 9 مئی کو میں دیکھتا ہوں، خدا گواہ میرا ذہن سن آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو کیسے گیا، کہ ہم اتنے ایک لگا کہ ہم بالکل نہتے ہو گئے، ہمارے اندر اوپر سے چھت اٹھ گئی کہ افواج پاکستان جو ہم چاروں طرف دشمن سے گھرے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہو گیا، قصور حالانکہ 100% ان کا اپنا تھا. اب دیکھیں نا آج جو عمران خان صاحب نے پھر تقریر فرمائی ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جی باجوہ صاحب کو میں ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، یعنی کہ یہ بات باجوہ صاحب کے بھی علم میں تھی، ہر ایک علم میں تھی کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ دیکھیں کسی بندے کا ایک اور اثر بھی تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ ڈی نوٹیفائی کریں گے اور کسی بنا دیں گے تو میں فوج کو سنبھال لوں گا، کیونکہ ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک سازش اس وقت بھی فوج کے اندر باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کردار تھے جو شامل حال ہو گئے ہوں گے. بہر اللہ کے اپنے کام ہے، اتنی ضرورت نہیں تھی عمران خان صاحب نے، میرا حالانکہ آخری وقت تک بلکہ آخری دن بھی آپ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈی نوٹیفائی کرنے کر چکے تھے کہ وہ ٹینکس نکل آیا، انہوں نے ان کو گھیر لیا، وہ ہونا کچھ نہیں تھا ان کے ڈی نوٹیفائی کرنے سے، لیکن وہ عمران خان سے بعید نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کا ایسا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا کہ اس بیک گراؤنڈ میں، اس تناظر میں اور آنے والے دنوں میں جو کچھ انہوں نے کیا، آج ان کا جو میں نے کئی دفعہ کہہ چکا خانہ کعبہ کا امام اور مسجد نبوی کا امام صاحب جو وہ بھی آگے عمران خان صاحب کی گارنٹی دیں تو ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ سارے پچھلے واقعات تھے جس میں انہوں نے اپنی ساکھ جو ہے اپنے جھوٹ بولنے سے، غلط بیانی سے، غلط کیلکولیشن سے، اور اپنے ایک جس کو کہنے ضرورت سے زیادہ اوور ایمبیشس ہونے سے انہوں نے یہ ساری ختم کی. تو چنانچہ یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اتنی ہی ذمہ دار تھی، بلکہ اصل ذمہ دار ہی میں کہتا ہوں کہ کلپریٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی. مجھے تکلیف اس میں یہ ہوئی ہے، صرف میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں کہتا چلوں کہ اس کا جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں نا، بلکہ میرا خیال ہے ٹاپک بھی اس کو تھوڑا میں ضرور جا کے کروں، جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کے بعد آؤں کہ یہ اصل میں بنے گا کیا، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. جو اصل کیجویلٹی ہوئی ہے، اصل کیجویلٹی یہ ہوئی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں تھیں عمران خان کی مد مقابل، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ، جنہوں نے 62% پنجاب اتنا بڑا پروونس، اس کے اندر اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سروے رپورٹس بھی اس میں آئیں، اس میں حالانکہ بہت جمع تفریق تھی، بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو گئی یا بہت نیچے کے کام ہوگا کہ اس کو کیا گیا، لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں پنجاب کے اندر ایک خطر خواہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا چکے تھے. اب اس میں صرف یہاں پہ جو بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے میں نے وی لاگ کیا تھا، اور جیسے ہی حکومت پکڑی اگلے دن ہی کیا تھا کہ اس میں صرف لوزر ایک ہی پارٹی. اب ذرا چشم تصور میں دیکھیں، خدا نخواستہ پاکستان کے حالات جو ہے آگے کی طرف خراب ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سندھ میں تو پیپلز پارٹی جو ہے انشاءاللہ بقول ان کے جو ان کا آج کل ہے کہ نمبر 1 بھی وہ ہے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی. عمران خان صاحب وہاں نہ پہلے تھے، نہ بعد میں ہوں گے. اور اس صورتحال میں وہ ایک عجیب و غریب ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اگر وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ ان کے کوئی اندر یہ بھی سوچ ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا تو ہمیں کون سا نقصان ہے، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عملاً یہ زمینی حقائق ہیں کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا آ جائیں بلوچستان پہ، آ جائیں.
بلوچستان میں تو ویسے ہی علیحدگی پسند جو ہیں اس جنگ و جدل میں، سیاسی عدم استحکام میں، وہاں پہ علیحدگی پسند جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت جس طرح جب تک یہ ارتعاش ہے، اور پھر اس کے بعد مت بھولیں کہ بلوچستان کے اندر جو ایک گریوینس ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک فطری بات ہے. میں نے مسلم نون کے اندر دیکھا، میں تو کئی دفعہ اپنے ویلاگ میں کہہ چکا تھا، جب عمران خان صاحب کا توتی بولتا تھا، اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ایک ڈریکولا بن کے ہمارے اوپر چھائی ہوئی تھی. جب میں زندگی جو ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں ویلاگ کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ کہ جی آج رات شاید مجھے اٹھا کے لے جائیں، اس کیفیت کے ساتھ جب میرے پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، تب بھی میں نے یہ بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے آج جو ہے زیادہ خطرناک صورت میں آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ورکر ہے، عمران خان صاحب نے ایک سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رائے عامہ کو اس طرح اٹھایا کہ وہ 9 مئی کو ان کا جانا جو تھا ایک عام عمل تھا، کیونکہ ایک سال میں وہ یہی تو کوشش کر رہے تھے کہ جب میں اپنے بندوں کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھڑکا دوں اور لڑوا دوں. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان جو ہے اس میں بھی اس طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ مزید اس کو طاقت دیں گے. کے پی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو جو صورتحال ہے اتنی دگردوں ہیں. فضل الرحمان صاحب کا اپنا جو حلقہ ہے وہ کبھی بھی وہ متاثر نہیں ہوگا. سیٹیں ان کو 6-7 بھی مل جاتی ہیں اور 18-20 بھی مل جاتی ہیں، اور ایک دفعہ تو ان کو 50-60 بھی مل گئی تھی، یا میرے خیال میں زیادہ مل گئی تھی، 60-70، جب انہوں نے حکومت بنائی تھی کے پی کے اندر. تو انہوں نے کے پی میں تو ایبسولوٹ میجورٹی لے لی تھی. تو چنانچہ عمران خان صاحب آج بھی فضل الرحمان صاحب کے ووٹر کو متاثر نہیں کر سکا، ان کو کور ووٹر کو، مسلم لیگ کے کور ووٹر کو اس کو متاثر کر دیا. اور یہ صرف اور صرف ان کی اپنی بدنیتی کی وجہ سے ہوا ہے کہ چند پارٹی کے لیڈرز تھے جن کے کیسز تھے، جن کو این آر او چاہیے تھا، جن کو باجوہ کے ساتھ ساز بات تھے، جو باجوہ کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے، اور باجوہ نے اپنی سازشی سوچ تھی اس کے تحت ان کو اپنا مہرہ بنا کے استعمال کیا. جس دن بنا 13 اپریل 2022 کا میرا ویلاگ نکالے، میں نے کہا آج وزیر اعظم بنوا لیا ہے، آپ کی سیاست ابدی نیند سو گئی ہے. مجھے بتائیں آج 13 مہینے کے بعد یا 11 جتنا بھی ہے ٹائم ہوا ہے، آپ دیکھیں اس ویلاگ کو، دیکھیں 13 اپریل 2022 کے، اور آج ان کو دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کون سی چیز تھی جو میں نے نہیں بتائی تھی کہ ہوئی ہے. اور میں نے کہا برباد کر کے رکھ دیا نواز شریف صاحب کی اتنی بڑی سیاست کو. انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ چیرزا فروختن. خیر اینی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ میں نے اسی کی ایک اگلی بات کے ساتھ اس کی ایک تھوڑی ریلیونس ہے. پاکستان اس وقت جو ہے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک استحکام میرے سامنے ملتا نظر نہیں آتا. اچھا اب صورتحال کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے کوئک فکس کیا. یہ میں بتا دوں کہ پچھلے 3-4-5 دن سے عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے اسی گیم ختم ہو گئی ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو انکوائری کمیشن ہے یہ ان کا اعتماد ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ادھر سے ہم تھوڑی توجہ ہٹا کے تو اب پہلے جو عدلیہ وغیرہ ہے جن لوگوں کے کرتوت بھی ٹھیک نہیں ہیں اور جو ایسے بنے پھرتے تھے کہ منصف اعلیٰ اور انصاف جو تھے لوگوں کے گھروں میں زبردستی بانٹتے پھر رہے تھے، ان کو جو ہے تھوڑا سا ایک سبق دیا جائے. میرا خیال ہے تھوڑا سا کانفیڈنس اوور بھی ہو، لیکن اس کے باوجود سارے ان کے پاس ریزنز ہیں کہ ان کا اعتماد رہے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی 9 مئی کو بہت ہو چکی. پہلے میں درمیان میں بتا چکا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت میٹر کر ہی نہیں رہی، وہ ارریلیونٹ ہے. چاہے وہ جتنے مرضی دے دیں، وہ مددگار تو ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کی اور ان کو مزید فورٹیفائی کر سکتی ہیں، ان کا موقف کو پہنچا سکتی ہیں، ان کے لیے جلوس نکال سکتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ہی وہ آگے لے کے آئیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کس کے خلاف ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف ہے. عمران خان صاحب جو ہے اس وقت چاروں سانے چت پڑے ہیں. ایک اور جو چیز ہے جو کہ بڑی ان کو نے بھی نوٹ کی ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے بھی، لیکن مجھے تو اس میں جو ہے بڑی تھوڑا سا حیرت ضرور ہوئی کہ میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کچھ اچھے طریقے سے لڑیں گے، شاید ابھی بھی لڑیں تو اچھے طریقے سے، لیکن اس وقت وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ حوصلہ ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھا کہ وہ بالکل ان کو یکدم پتہ چلا کہ بازی پلٹ گئی ہے. ان کا بیانیہ کو جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی تھی جس کے اوپر انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا اس کی گنجائش ہی نہیں رہی. اور بیانیہ کا جو کیریئر تھا، جو میڈیا تھا، یہ سوشل میڈیا تھا،
یہ سارے کے سارے جو ہے نا اب عمران خان صاحب کے جس طرح ایک میسیولی اور کثرت سے ان کے استعمال میں تھے، اب وہ ان کے اسی طرح ان کے خلاف ہو گئے. ان کے مخالف بیانیے کو بہرحال اگر ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا، لیکن اس کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بیانیاں جو پیش کرنا چاہتے ہیں جینوئنلی وہ خود سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا اور ابھی بھی ہوتا، آج کے دن بھی ہوتا، تو میں کیسے جسٹیفائی کرتا. چنانچہ عمران خان صاحب نے آج جب یہ بیان دیا ہے کہ کل کو اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو کارکن نہ نکلیں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کارکنوں کے آپ کارکن ہے ہی نہیں. اگر آپ نے کہہ رہے ہو کہ 10,000 کارکن آپ کہہ دیں، جب حکومت کہہ رہی ہے کہ 4 یا 5,000 کے قریب ان کے اریسٹڈ ہے، تو یہ 10,000 سے مراد ہے کہ ان کی پوری کیلکولیشن یہی ہے کہ آپ پورے پاکستان کے آپ کے پاس 40-45 ہزار آدمی تھے، کراچی سے لے کے پورے کے پی کے اندر اور ہر جگہ پہ، بلوچستان میں اور پنجاب میں 40-45 ہزار. پھر جب کریک ڈاؤن ہو تو اگلے دن 15-16 ہزار نکلے، یعنی کہ اس کے اور پھر اس کے بعد سارے بلوں میں گھس گئے. کوئی کدھر بھاگا پھرا، کوئی کدھر بھاگا پھرا، کوئی اریسٹ ہوا ہے کوئی. تو یہ کیلکولیشن آج جب آپ کے سامنے آئی ہیں، تو جو آپ نے میڈیا میں جو کہ آپ کو یکدم، جس سے میں بالکل کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو امریکن لیڈ کرتا ہے اور یورپین پریس، وہ آپ عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ہاتھوں ہاتھ لے گی. کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹائم ڈھونڈ رہے تھے کہ عمران خان کے ذریعے اب پاکستان کے اندر وہ اپنا گند پھیلائیں اور اپنے گندے عزائم، مذموم عزائم جو ہے وہ حاصل کریں. امریکہ کھل کے آئے گا، وہ پہلے بھی سال سے کر رہا ہے. یہ عمران خان صاحب جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، اب اللہ کا فضل ہے سامنے چیزیں آ گئی ہیں. لیکن کرائسس اتنا بڑا ہے کہ شاید آج بھی اس کے جو اصل جو کور چاہنے والے ہیں ادھر توجہ نہ دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر اگر ہم نے عمران خان صاحب کی ان باتوں پہ توجہ کی تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو گزرنے دیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے ان کو کسی کو بھی یہ بہتر نہیں لگیں گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے امریکہ کے آگے لے جائیں اور دہائیاں دیں اور آگے لگے کہ بالکل. اور لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ جو ایک جارحیت تھی، ایگریشن تھا، وہ نہیں تھا. اور پہلی دفعہ وضاحتیں دے رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، یہ ہوا وہ ہے. پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل عاصم منیر نے کہ ڈی جی ایس آئی میں نے اس وجہ سے نہیں نکالا کہ انہوں نے بشرا بی بی کی کوئی مجھے جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں جو کہا گیا کہ کرپشن وغیرہ ہوئی ہے ان کے مدد سے، بلکہ انہوں نے کہا جی میں نے تو انہوں نے مجھے میرے ساتھ بشرا بی بی کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے گوگی جو ان کے جو فرنٹ لیڈی تھی اور جو احسن گجر ہے جس کو عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرتے رہے، انہوں نے اس کی بات کی تھی. چنانچہ مغربی میڈیا کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک پذیرائی ملے گی، ان کو ایک اٹھان ملے گی اور انہوں نے تن من دھن لگانا ہے. پھر میں نے اس کو ویلاگ ایکسکلوسیو بھی کروں گا کہ کس طریقے سے اس وقت دو لڑائیاں پاکستان میں جاری ہیں، ایک عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، اور دوسری امریکہ ورسز چین. میں اس کے بارے میں مجھے اندر کی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو آپٹکس ہیں جو سامنے چیزیں آئی ہیں ان میں ایک چائنا پاکستان سے پچھلے 7-8-9 مہینے سے پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور انہیں بڑی شاید کمٹمنٹس بھی کی ہوئی ہیں، اور یہ اور بھی کئی ملکوں نے کی ہوئی ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ جی ہمیں 30 ارب یا 50 ارب ڈالر جو مل جائیں گے، وہ ملیں یا نہ ملیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا ہے. جب بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ہم پے کر دیتے ہیں. چائنا ہر دوسرے تیسرے مہینے $500 ملین دے دیتا ہے، $1 بلین دے دیتا ہے، اور ہمارا کام ابھی تک چل رہا ہے. بڑے سخت حالات ہیں اور ڈالر جو ہے قابو نہیں آ رہا ان حالات میں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں یہ ہے کہ دوسری لڑائی چائنا امریکہ کی ہے. اب یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں آئیں گے تو ہم ٹھوک کے آمنے سامنے آئیں گے. ظاہر ہے امریکہ عمران خان کی مدد کے لیے آئے گا اور اس کے بہانے وہی کام کرے گا جو شیخ مجیب الرحمان کے وقت میں کرتا رہا، یا الطاف حسین کو جس طریقے سے MI6 اور را کے پروموٹ کرتے رہے ہیں. یہ سارے MI6 ہوگی، را ہوگی اور CIA ہوگی، یہ سارے عمران خان صاحب کے پیچھے یکسو ہو جائیں گے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ان کو یہاں سے مل جائے گا، ایک مواد مل جائے گا، ورکرز مل جائیں گے جو انتہا پسند مل جائیں گے. اب یہی بات ہے جس میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ تفصیل زیادہ بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے ویلاگ اور سننا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا. اس کے اندر اصل کام جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب کسی طریقے سے آن بورڈ کرنا، کیونکہ یہ ہم کر چکے ہیں، سسٹم سے علیحدہ کر چکے ہیں، شیخ مجیب الرحمان کو کر چکے ہیں، ہم الطاف حسین کو کر چکے ہیں، ہم
حسین شہید سہروردی کو کر چکے ہیں، اور ان کو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر اس حصے میں یہ بحث جاری ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی حمایت کرنے والی لوگ ہیں کہ جی غلطی ہماری تھی، اور اس کو لان تان کرنے بہت لوگ ہیں غدار تھا اور پاکستان سے غداری کی۔ تو عمران خان صاحب جو ہے تاریخ کے اندر اسی کیفیت میں گئے تو یہ پاکستان کے نقصان دہ ہے۔ اس کے حق میں اور مخالفت میں تو لوگ آتے رہیں گے، لیکن اس سے ایکسپوز وہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنے لوگوں کو اکسا چکے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو اب ان کا اس طرح مارجنلائز کر دیا جس طریقے سے 2015 کے اندر یکدم افتاد ڈالی تھی آپ نے الطاف حسین پہ 2015 یا 2016 میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب کے خاتمے کے ساتھ یہ تصورات نہیں بھولیں گے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ جو کرنے کا کام ان لوگوں کے جو ہمارے کچھ سینئر موجود بے شمار موجود ہیں، چاہے وہ کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی سنی ان کے جو نمبر 1 لوگ ہیں، چاہے کوئی ٹاپ سینئر جرنیل ہیں، چاہے ہمارے کوئی مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے، الطاف حسین قریشی صاحب جیسے بڑے بڑے ہمارے سینئر جو ہیں دانشور ہیں مختلف ہر حلقے سے، ان کے 4 5 6 اور کئی پولیٹیشین جو ہیں ہر جماعت سے تحریک انصاف پکڑ کے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ میرا کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کئی گھنٹے میں کالم بھی لکھا، کئی گھنٹے ڈائلاگ کریں۔ یہ آپ کرش کر چکا ہے عمران خان صاحب کو، بالکل آپ صحیح، آپ کے اندر اندازہ ہے کہ 2 مہینے بعد عمران خان کا نام نشان مٹ جائے گا، لیکن یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں جس کے اندر ہم ہیں اور جس ہم گھرے ہوئے ہیں۔ یہ کا پاکستان ناقابل استعمال ہو چکا ہے میرے نزدیک، ہم بہت اپنے آپ کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ سب سے بڑا مجرم نمبر 1 جو ہے اس کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اتفاق سے ہماری فوج کو وہ جو ہے تا حیات اس کی قیادت کرنا چاہتا تھا۔ اس کو شاید خود بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے پاکستان اور فوج کا بہت ظلم کیا۔ اب اس کو اس طرح ختم کریں گے کہ طاقت کے بلبوتے پہ میں حقیقت بتا دوں کہ یہ پاکستان کا آپ اللہ حافظ سمجھیں۔ بالکل عمران خان صاحب ختم کرنے سے آپ حالات قابو میں نہیں کر سکیں گے، جب تک کہ آپ جب تک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کوئی نیشنل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی اور کوئی اس کے بعد ٹروتھ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، اس طرح کے واقعے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، وگرنہ میں اس کو بالکل یکدم مختصر کر کے یکدم ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو حقیقت ہے کہ دماغ کی بجائے آپ نے اپنے مسل استعمال کیے جو اب آپ کے پاس ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں اب بخوبی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا، کیونکہ اس مسئلے کا حل سیاسی ہے، اور کچھ چیزوں کا ازالہ کر کے جب مزید تھوڑا آپریشن کریں، مزید اس کو پریشر میں لائیں، تاکہ عمران خان صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ احساس نہیں دلوا سکتے، جب آپ جائیں گے تو اکڑ کے بیٹھا ہوگا، یکدم آسمان پہ چڑھ جائے گا عمران خان، اور بات کرنے پہ مجبور نہیں کرے گا۔ مجھ سے زیادہ کسی کو عمران خان صاحب سے شاید ذاتی مخاصمت نہ ہو، میرا اس سے ذاتی اناد ہے، لیکن میں پاکستان کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو میں اس کے لیے گنجائش نکالتا ہوں کہ اس کو اگر وہ مان جائے، اور جو جھوٹ کس کے بولے جائے، نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہو، جن کے خلاف اس نے زیادتیاں کروائی ان کو ازالہ کرائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم کوئی ایسا نیشنل ریکنسیلیشن کر سکیں۔ مجھے پاکستان کی فکر ہے، ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں، لیکن دماغ کے ساتھ، بندوق کے ساتھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔